اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبہ ہے۔ بعدہ درود اور السلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ آپ سن چکے تھے کہ گناہ اور لوگوں کے بہانے۔ مطلب کیا ہے ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اور جب آپ بیان سنیں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی کہ گناہ سے بدتر اور گناہ سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے جائز ہونے پر دلیل دے۔ ایک تو گناہ کرنا ہی گناہ ہے، گناہ کرنا ہی جرم ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے گناہ کو جائز ٹھہرانے کے لیے، اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پر دلیلیں دیتا ہے۔ اور آج کا انسان کیسا ہے؟ آج کل کے دور میں لوگ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس گناہ پر اپنی طرف سے دلیل دے رہے ہیں۔ آج کے سماج کا ہر انسان اپنے گناہ پر وکیل بنا ہوا ہے، نہیں آج کل دور ایسا ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، نہیں اس کو کرے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ سنیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم کو اور آپ کو گناہ کو معمولی سمجھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایاکم و محقرات الذنوب، کہ اے لوگو تم ایسے گناہ سے بچو جن کو لوگ چھوٹا چھوٹا سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی سمجھنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کو معمولی سمجھنا کیا ہے، لے ایک مرتبہ کریں گے کیا ہو گیا، ہم تو ایک مرتبہ کریں گے، بار بار تھوڑی کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے کہ ایک مرتبہ کرنا ہے، یہ تو چھوٹے گناہ ہے، یہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے کیوں کہ حدیث سن رکھے کہ جب ایک انسان حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہاں گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے کہ ہم حج کر کے آئیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کو معمولی سمجھنے سے بچو، اگرچہ وہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جائیں گے تو ایک انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ سنیے حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایک وادی میں اترے، سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر اترے، پکنک منانے گئے تھے، ایک وادی میں اترے۔ اب ان لوگوں کو کھانا پکانے کی ضرورت پڑی، روٹی پکانا ہے، کھانا پکانا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے ایک ایک لکڑیاں لاتے ہیں۔ ایک انسان ایک لکڑی لاتا ہے، ایک انسان ایک لکڑی لاتا ہے، ایک انسان ایک لکڑی لاتا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانا بنایا اور اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کیا۔ تو دیکھیے، ایک لکڑی سے کھانا بن سکتا ہے؟
بولے بھائی ایک لکڑی سے روٹی پکائی جا سکتی ہے نہیں، لیکن وہی جب لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تو کھانا پک گیا، آگ بھی سلگائی گئی۔ اسی طرح سے ایک گناہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان کو گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے اور وہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو وہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا تھا کہ اے عائشہ ایاکی و محقرات الاعمال، کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ ان تمام گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ آج ہم ہیلے بہانے کر سکتے ہیں کہ میں نے اس لیے ایسا کیا، میں نے ایسا اس لیے کیا، لیکن کل قیامت کے دن بچ نہیں سکتے میرے دوستو۔ آج ایک دور ایسا تھا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور آج ایک دور ایسا ہے کہ بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، معمولی سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال تو ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو مومن ہوتا ہے، اب آپ کیسے ہیں یہ فیصلہ کر لیجئے، کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے گویا کہ وہ انسان ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر اب گرے تب گرے، اور اسی کے برعکس ایک فاسق، ایک فاجر، بدکار انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ناک کے پاس سے مکھی گزر گئی اور وہ انسان اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اس طرح سے کیا اور مکھی چلی گئی، یعنی معمولی سمجھتا ہے۔ آج دور ایسا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے وہ دور میں؟ آج سے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1400 سال پہلے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے کہا تھا، تو آج کل کے لوگ کیسے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگ آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، بڑے بڑے اعمال کرتے ہو، اور وہ تمہارے نزدیک بال سے زیادہ باریک ہے، معمولی سمجھتے ہو۔ کیا ہے؟ یعنی تم معمولی سمجھ کر کے ان گناہوں کو انجام دیتے ہو، لیکن وہی جو کام ہے جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ لوگ معمولی سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، چلے گا، یہ دور ایسا ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ تو کہا کہ تم لوگ آج اس کو معمولی سمجھتے ہو، اور کل ایک دور ایسا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم انہی گناہوں کو ہلاک و برباد کر دینے والا شمار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج ہم اور آپ گناہ کو معمولی سمجھ بیٹھے، گناہ ہے، کر لیے تو کیا ہو گیا؟ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، گناہ گناہ ہے، اور ہر گناہ کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ ہم سے اور آپ سے پوچھے گا۔ سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں نے گناہوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنا رکھے۔ آپ سنیے ایک ایک کر کے، لوگ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ایک بات کہتے ہیں، اور خاص طور سے اہل حدیث لوگ زیادہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ کر لیے، کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولے بھائی، کہتے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی ہم شرک نہیں کرتے، جو بھی چاہے کرو، جو مرضی آئے کرو، سب اللہ معاف فرما دے گا۔ شراب پیو، زنا کرو، سود خوری کرو، جو کرنا ہے کرو، تم شرک نہیں کرتے ہو، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر شرک نہیں ہوگا تو میں معاف فرما دوں گا۔ میرے دوستو، شیطان ہر دور میں ہر انسان کو اس کے عقل کے حساب سے گمراہ کرتا ہے۔ آج شیطان نے ہم کو اور آپ کو گمراہ کر دیا ہے کہ تم شرک نہیں کرتے ہو، جو مرضی آئے کرو، ہر طرح کا گناہ کرو،
اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگ، بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. جب بھی گناہ کر لیے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لوگ جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے گناہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. میرے دوستو، قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اللہ اگر غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ قہار اور جبار بھی تو ہے. اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. جی ہاں، سن لیجئے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ کے پاس جہاں رحمت ہے وہی اللہ کے پاس عذاب بھی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ رب العالمین عزیز ذو انتقام بھی ہے، غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے. لیکن شیطان نے ہم کو اور آپ کو ایک پہلو یاد رکھنے لگایا، ایک پہلو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کے پاس 99 رحمت ہے، جو مرضی آئے کرو، ہر گناہ کرو. اللہ اکبر. اور کتنے لوگ جو ہیں اس امید میں گناہ کرتے کہ رمضان آیا تو ہم نماز پڑھیں گے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جی ہاں، یہ لوگوں کے بہانے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس امید میں گناہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے. مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ جو بھی انسان عمرہ کرتا، حج کرتا، وہ سب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو لو، پورے دنیا کو ڈبو لیتا ہے اور جا کے حج اور عمرہ کر کے آ جاتا ہے. یہ میرے دوستو اس طرح سے معاف نہیں ہوں گے. یہ سب ہیلے اور بہانے چھوڑ دیجئے. یہ شیطانی ایک چال ہے جو ہم کو اور آپ کو شیطان گمراہ کر رہا ہے. کیا آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ جہاں مغفرت کرنے والا ہے، اللہ جہاں رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین سخت سزائیں دینے والا بھی ہے. جی ہاں، سورہ الحجر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، میرے بندوں کو سنا دیجئے کہ میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. آگے اسی آیت کے فوراً بعد، بیچ میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے، اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے یہ کہا وَأَنَّ عَذَابِي، اور اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بھی سنا دیجئے اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ اکبر. میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میں سخت سزائیں دینے والا ہوں، میرے جیسا کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے اور یہی مطلوب اور مقصود ہے. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی مغفرت کی امید لے کر کے گناہ پر گناہ کرتے جائیں. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے. یاد رکھ لیجیے. اور اس کا ذکر اللہ نے کئی جگہ پر قرآن مجید کے اندر کیا ہے. جیسے کہ دیکھیے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن بندوں کو پکارتے ہیں، جن مخلوق کو پکارتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اور جنات ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں، وہ لوگ خود اس کوشش میں رہتے تھے اور یہ ٹرائی کرتے رہتے تھے کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. دیکھیے، جو لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ایسے انسان کو پکارتے ہیں جو نیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ تو خود اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، وہ لوگ تو خود اس کوشش میں لگے رہتے تھے، اس جستجو میں رہتے تھے کہ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے. تو جو انسان خود اللہ کی عبادت کرتا ہو، کیا اس کی عبادت جائز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرو؟ آگے اللہ نے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. اور یہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے رہتے تھے اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ دونوں ہونا ضروری ہے. اور اگر جنت چاہتے ہیں،
جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ سنیے اللہ نے کیا کہا، ان عذاب ربک کان محذورا، اے لوگوں سن لو، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جو ڈرنے والی چیز ہے۔ تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خبر ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ڈرتے رہنے والی چیز یہ کیا ہے، ہمارے رب کا عذاب ہے۔ آج ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف نہیں ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آج جو انسان ہیلے بہانے سے گناہ کرے گا اور آرام سے رہے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، ذرا سن لیجیے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں کے اوپر 2 ڈر اور 2 خوف اور 2 امن کو جمع نہیں کروں گا۔ جی ہاں سن لیجیے، اللہ رب العالمین 2 خوف اور 2 امن کو جمع نہیں کرے گا۔ اب یہ 2 خوف، 2 ڈر اور 2 امن کیا چیز ہے، سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر آرام سے رہتا ہے، بے خوف جیتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف نہیں ہے اس انسان کو، امن سے ہے، چین و سکون سے ہے، مستی میں زندگی گزار رہا ہے، تور لے رہا ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ میں ایسے انسان کو قیامت کے دن ڈراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ انسان دنیا کے اندر امن میں تھا، آج اگر امن میں ہے تو کل ڈرے گا۔ جی ہاں سن لیجئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کر کے زندگی گزارا، دنیا میں اس حال میں زندگی گزارا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ قیامت کے دن میں اسے ڈرائے گا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسے انسان کو کل قیامت کے دن امن و امان دے دوں گا، میں اپنے عذاب سے بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج اگر ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے تو کل قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ڈرائے گا، اور آج اگر ڈریں گے تو اللہ رب العالمین کل ہمیں امن دے دے گا۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لو کہ گناہ ہے، اور گناہ پر یہ نہ کہا کرو کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہیں پر اللہ رب العالمین قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ لوگوں سنو تیرے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غالب بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، جبار بھی ہے۔ یہ دونوں صفت اللہ کی ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو ایک صفت یاد رہتی ہے، اور یہ شیطان نے ہم کو اور آپ کو گمراہ کر دیا۔ تو آئندہ سے ایسا کہیں گے؟ بولیے بھائی، نہیں نا۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر بھی اپنے دل کے اندر رکھیے، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی اپنے دل کے اندر رکھیے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایک گناہ لوگ بہت دھڑلے سے کرتے ہیں، لوگ جو ہے گناہ بھی کرتے اور اس کے لیے فتویٰ بھی دیتے۔ ابھی بتلاؤں گا۔ آج کل شادی بیاہ کا ماحول ہے، اور آج کل بہت شادیاں ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ میں یہ جو اپنا بیان ہے یہ کسی انسان کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ لیتے کہ مولوی صاحب مجھے بولے، لڑنے آتے میرے سے کہ مجھے بولے، مجھے ٹارگٹ کرے۔ تو یاد رکھ لیجئے آج تک میں نے کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، اور نہ میں کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا۔ اب یہ نہیں کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے تو بولے کہ مولوی صاحب مجھے ہی بولے، میرے بیان سے کسی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ میں تو بولوں گا ہی۔ سماج اور معاشرے کے اندر آج کل شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، جہیز کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جہیز کا لینا دینا حرام ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ جہیز کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ جی ہاں سن لیجئے۔ اور یہ جہیز، ڈوری، کٹنم، یہ تو باطل طریقے سے مال کھانا بھی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہ جو جہیز ہے باطل طریقے سے مال کھانا ہے، اور یہ جہیز کا مال جو ہے یہ ظلماً لیا گیا مال ہے، یاد رکھ لیجئے۔
جو لوگ جہیز لیتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے، اور ظلم حرام ہے۔ ظلم کیا حرام ہے؟ یاد رکھ لیجئے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو دیکھو میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر لیا، لہٰذا ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو یہ جو ہے جہیز، ڈوری اور کٹنم، یہ حرام بھی ہے، باطل طریقے سے مال کھانا بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے، اور ظلم بھی ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اندر جہیز کو لوگوں نے ایک جملہ کہہ کر کے حلال کر لیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ مولانا یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولو جی، بولتے نا، بولتے کہ یہ ہدیہ ہے، ہمارے سسرال والوں نے گفٹ کیا ہے۔ حالانکہ یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک گناہ کو جائز کرنے کا ایک جو ہے بہانہ مل گیا۔ بہت سارے بولتے ہیں کہ مولانا میں تو نہیں چاہتا ہوں، اوپر سے بولتے ہیں میں تو نہیں چاہتا ہوں، اب وہ لوگ دے رہے ہیں تو کیا کریں، بہانہ۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا وہ مجھے تھوڑی دے رہے ہیں، وہ جو ہے اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں، بائک بیٹی چلاتے، کیا نہیں داماد چلاتا، بولیے بھائی، لیکن بولتے کیا بولتے کہ نہیں وہ لوگ جو ہے اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں، یہ لیجئے۔ تو اس چیز کو یعنی کہ جو ناجائز ہے جہیز کو سماج اور معاشرے کے اندر ایک نام دیا گیا، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، اور ہدیہ لینا جائز ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہدیہ تم لو، ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ میں لکھ کر کے لایا ہوں، آپ لوگ گھبرائیے مت، یہ ہدیہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جو جہیز ہے یہ ہدیہ نہیں ہے۔ اب سنیے، اب آپ کہیں گے کیسے، سن لیجیے۔ دیکھیے ہدیہ اور تحفہ، لوگ بولتے ہیں نا کہ ہدیہ یہ ہدیہ ہے، جہیز کا مال ہدیہ ہے، تو ہدیہ اور تحفہ دل کی خوشی سے دی جاتی ہے نا، دل کی خوشی سے، لیکن جہیز یہ دل کی خوشی سے نہیں دی جاتی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے سارے بیٹی والے ہیں، اگر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے گھر میں یہ کہے کہ میں نے اپنی خوشی سے دی تھی۔ کوئی نہیں دیتا، ارب پتی کھرب پتی انسان بھی دل کی خوشی سے نہیں دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو میری بیٹی کو سسرال والے تانا دیں گے۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی، ہوتا ہے نا۔ یہ سماج اور معاشرے کی بات ہے، اور یہ اصلاحی بات ہے۔ پورا مہینہ اسی پر میں بیان کرنے والا ہوں کہ لوگ گناہوں کو جو جائز کر لیے نا، اس پر میں دینے والا ہوں۔ بھائی کوئی بھی دل کی خوشی سے نہیں دیتا ہے، تحفہ تو دل سے دی جاتی ہے، خوشی سے دی جاتی ہے، لیکن جہیز کے اندر ڈر خوف ہوتا ہے، اگر ہم نے نہیں دیا تو ہماری بیٹی کو سسرال والے ماریں گے، پیٹیں گے، ستائیں گے۔ نمبر 2، ہدیہ اور تحفہ کے لیے، گفٹ دینے کے لیے بڑے بڑے قرضے نہیں لیے جاتے۔ آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، بولیے بھائی دیے نا، کبھی آپ سود سے اسٹیٹ بینک سے لون لیے، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، گفٹ دینے کے لیے کوئی لون لیتا ہے؟ بولیے بھائی، قرضہ لیتا ہے کیا؟ گفٹ دینے کے لیے کوئی اپنا گھر بیچتا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن جہیز دینے کے لیے انسان لون لیتا ہے، اپنا گھر بیچتا ہے، اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے۔ گفٹ دینے کے لیے آپ بھیک نہیں مانگتے، گفٹ دینے کے لیے بھیک مانگتے کیا مسجد کے پاس کھڑے ہو کر کے؟ بولیے بھائی، کوئی مانگتا ہے؟ جاتا ہے دکان سے سیدھا خرید کر کے لے آتا ہے، لیکن جہیز دینے کے لیے انسان کو بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ گفٹ کیسے ہوا؟ یہ ہدیہ کیسے ہوا؟ بولیے بھائی، لوگوں نے کس طرح سے دیکھیے ایک حرام چیز کو حلال بنا لیا کہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے، سسرال والوں نے دیا، ہم تو منع کر رہے تھے، زبردستی لے دیے، یہ لیجئے۔ اندر سے لالچی بھی رہتی ہے، دیکھتے بھی رہتے۔ اب بہت سارے لوگ تو آج کل وہیں شادی کر رہے ہیں جہاں مال زیادہ آنے کی امید ہو، وہیں شادی کر رہے ہیں، بولتے نہیں بھائی تمہارے کو جو اچھا لگے نا اپنی بیٹی کو دے دو، یہ لیجئے۔ بیٹی کے نام پر جو ہے بلیک میل کیا جاتا ہے انسان کو۔ ابھی سنیے، آپ کی عقل جو ہے ٹھکانے میں آ جائیں گے، آپ کی آنکھیں کھلی جائیں گی، اور میں آپ کے دل اور دماغ کو کھول دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتلائیے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہدیہ اور تحفہ میں کسی کا دباؤ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے دوست کی شادی ہے تو آپ کا دوست آپ کو دباؤ ڈالا ہے کیا؟ تو یہ ہدیہ لانا، تو یہ گفٹ لانا،
تو بلیٹ لے کر کے آنا، تو کار لے کے آنا، کوئی بولتا ہے کیا بھائی؟ کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہوتا، انسان جاتا ہے، خریدتا ہے، دیتا ہے. لیکن جہیز کے اندر دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے. کس کا؟ شو کا، شو والے کا، اس کے خاندان والے کا، کنبے والے کا دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیز دینا ہے. اور سماج اور معاشرے کے اندر کوئی چیز نہ دینے کی وجہ سے نکاح بھی نہیں ہوا. سب کچھ ہو چکا تھا لیکن نکاح نہیں ہو سکا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا. بھائی یہ گفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حرام کو حلال کر لیا گیا ہے گفٹ اور ہدیہ بول کر کے. ابھی آپ سنیے، ہدیہ اور تحفہ اپنی طاقت کے مطابق دی جاتی ہے. آپ کی جتنی طاقت ہے آپ اتنی ہی کے دیں گے. 100 روپیہ، 200 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، آپ اپنی طاقت سے زیادہ نہیں دیں گے. لیکن جہیز کے اندر انسان کو اپنی طاقت سے زیادہ دینی پڑتی ہے، اپنی طاقت سے زیادہ دینی پڑتی ہے. انسان کنگال ہو جاتا ہے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس ایک ہی گھر تھا، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اس گھر کو بیچ کر کے، لیکن پھر بھی ہماری بیٹی کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی. اور میرے دوستو، یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا زیادہ مال دیں گے اتنی زیادہ ہماری بیٹی خوش رہے گی اور سسرال والے تانا نہیں ماریں گے، یہ نظریہ بالکل ہی غلط ہے. مال سے، روپیہ پیسے سے اور جائیداد سے جہیز دینے سے گھر نہیں بستے. یاد رکھ لیجئے، محبت سے گھر بستے ہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے لاکھوں روپیہ جہیز دیا، کروڑوں روپیہ دیا، کئی ہزار قدم دیے، کئی لاکھ دیے، لیکن ان کا طلاق ہوا. کیوں ہوا؟ پیسے سے گھر نہیں بستے ہیں. سن لیجئے، آپ کی بیٹی جہیز دینے سے گھر نہیں بسے گی. آپ کی بیٹی کو آپ مال دیں گے اس سے گھر نہیں بسے گا، بلکہ جو محبت ہوگی، جو تربیت ہوگی، اسی سے گھر بستے ہیں. یاد رکھ لیجئے. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جہیز دینے سے گھر بستے نہیں. ارے جس کو جہیز دیا گیا انہی کو مارا گیا، جن کو جہیز دیا گیا ایسی لڑکیوں کا قتل کیا گیا، جن کو جہیز دیا گیا ایسی لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، ایسی لڑکیوں کا طلاق ہوا، ایسی لڑکیوں نے خلا لیا. کیوں؟ جہیز کی لالچ میں لوگ اور بولتے ہیں ہمارے کو یہ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا. اسی طرح سے دیکھیے، ہدیہ اور تحفہ کے وقت میں اگر آپ کسی دوست کو نہیں دیں گے، ہدیہ اور تحفہ اگر آپ کسی دوست کو نہیں دیں گے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، آپ سے قطعی تعلق نہیں کرے گا، آپ کو بھگا نہیں دے گا، آپ کو کھائے پیے بغیر فنکشن ہال سے نہیں بھگا دے گا. لیکن جہیز کے اندر ایسا ہے. لیکن جو جہیز کا نام تحفہ دیا گیا وہ تحفہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی نہیں لاتی ہے تو کبھی ساس ناراض ہو جاتی ہے، کبھی سسر ناراض ہو جاتا ہے، کبھی شو ناراض ہو جاتا ہے، کبھی آرس کی پھپھو ناراض ہو جاتی ہے. یہ لوگ اور سب اسے گھر سے بھگا دیتے ہیں، گھر سے بھگا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک تو یہ نہیں لائے گی تب تک ہم تجھے نہیں رکھیں گے. تو بھائی یہ ہدیہ اور گفٹ اور تحفہ کیسے ہوا؟ اچھا، اگر آپ کسی کو ہدیہ اور تحفہ نہیں دیں گے تو آپ کو مارے گا کیا؟ پیٹے گا؟ نہیں نا. لیکن جہیز اگر کوئی لڑکی نہیں لاتی ہے تو اس کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پیٹتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. ہدیہ اور تحفہ اگر کسی نے کسی کو نہیں دیا تو ہدیہ اور تحفہ اگر کسی نے کسی کو نہیں دیا تو انسان خودکشی نہیں کرتا ہے، سوسائڈ نہیں کرتا ہے. لیکن سماج اور معاشرے کے اندر جہیز نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں سوسائڈ کر لیتی ہے. جب انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تو پھر یہ ہدیہ کیسے ہوا؟ لوگوں نے کس طرح سے دیکھیے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا. کیا ہدیہ ہے، گفٹ ہے اور تحفہ ہے. میرے دوستو، ہدیہ اور تحفہ نہ دینے سے ایک انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، زندگیاں رک نہیں جاتی ہے. لیکن جہیز نہ دینے کی وجہ سے کئی ساری لڑکیوں نے اپنی زندگیاں برباد کر لی ہیں. ہدیہ اور تحفہ نہ دینے سے کوئی اپنا دین اور دھرم نہیں بدلتا ہے، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلم لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ شادی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے روپیہ اور پیسہ نہیں ہے. بھلا یہ بتلائیے کہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے اگر آپ کسی کو ہدیہ اور تحفہ نہیں دیں گے تو کیا وہ انسان یا اس انسان کی زندگی رک جائے گی؟ کیا اس انسان کی زندگی میں، اس انسان کے گھر میں غم کا ماحول ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن
جہیز نہ لانے کی وجہ سے اور جہیز نہ دینے کی وجہ سے گھر کے اندر ایک سناٹا چھا جاتا ہے، لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ حلال کیسے ہوا؟ تو لوگوں نے کیا کر لیا ہے، ایک حرام چیز کو، باطل طریقے سے مال کھانے کو یہ کہہ کر کے جائز بنا لیا ہے کہ یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یاد رکھ لیجیے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور آئندہ سے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مولانا یہ جو جہیز ہے یہ مجھے خوشی سے ملا ہے، یاد رکھ لیجیے، کوئی انسان خوشی سے نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو سسرال والے میرے بیٹی کو ماریں گے، پیٹیں گے، ستائیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ اب یہ سلسلہ باقی ہے، ابھی کچھ ایسی باتیں بھی آنے والی ہیں جس کو آپ سن کر کے حیران و پریشان ہو جائیں۔ اب شادی کی بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات سن لیجیے، بارش بھی ہو رہی ہے، لوگ بھاگ بھاگ کر کے آ رہے ہیں تو ان کی نماز نہ چھوٹ جائے، اس لیے ایک بات سن لیجیے مختصر طور پر کہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج کرتے، فضول خرچیاں کرتے۔ ہمارے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تجربہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی ہے بھائی، جنازہ تھوڑی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ شادی ہے بھائی، جنازہ تھوڑی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، شادی میں اب نہیں ناچیں گے تو کب ناچیں گے؟ یہ لیجیے، کیسی کیسی خرافات آج سماج اور معاشرے کے اندر مسلم قوم انجام دے رہی ہے، اور اس کو جائز کرنے کے لیے، اس گناہ کو حلال کرنے کے لیے اس طرح کی ہیلے اور بہانے کہے جاتے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ شادی بار بار نہیں ہوتی ہے، یہ غم کی محفل تھوڑی ہے، یہ جنازہ تھوڑی ہے، یہ خوشی کا ماحول ہے، ناچو گاؤ اور انجوائے کرو۔ اور آج مسلم قوم کے اندر جو شادیاں ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ فضول خرچیاں کی جاتی ہے، اتنے زیادہ رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے، کائنات کی رب کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، کسی بھی قوم کے اندر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا ہے، بے جا فضول خرچیاں کی جا رہی ہے، بے جا۔ میں آپ کو بتلاؤں، وہ بائی پاس کے اوپر جو ہے ایک فنکشن ہال کھلا نا، 5 اسٹار ہوٹل، کیا کہ نام ہے، ویرملا، کیا نام ہے؟ ویرملا، ہاں کیا کہ ایک سمجھ لیجئے۔ تو وہاں کے آنر نے ہمارے ایک دوست کو بتلایا کہ یہ جو میں فنکشن ہال کھولی تو یہ اپنی قوم کے لیے کھولی کہ ہمارے قوم والے آئیں گے، لیکن جب سے یہ بن کے تیار ہوا ہے پورے تمہاری ذات والے آ رہے ہیں، مسلمان کو کہہ رہی ہے کہ تمہارے پوری ذات والے آ رہے ہیں۔ 12 شادیاں میں نے بک کیے، اس میں سے 10 مسلمان کیے، اور ایک دن کا رینٹ کیا ہے؟ 3.5 لاکھ روپیہ جی ایس ٹی کے ساتھ ہے، 2.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 3 لاکھ تک۔ اور یہ سب کون دے رہے ہیں؟ مسلمان دے رہے ہیں، شادی بیاہ کے نام پر، کہ شادی بار بار نہیں ہوتی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اب نہیں خرچ کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ مسلم قوم کا حال ہے۔ آج مسلم قوم شادیوں کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر اتنا روپیہ اور پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں کر رہی ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہے، پانی کی طرح۔ اور کیا کہہ کر کے کہ یہ شادی ہے، یہ جنازہ تھوڑی ہے، یہ سب شیطانی حرکت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تم اب اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لو، پانی کی طرح اپنے مال اور دولت کو مت بہاؤ، اس لیے کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ شادی بیاہ کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یہ سب شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ لاکھوں روپیہ شادی ہال کے بک کرنے پر، اور لاکھوں روپیہ شادی ہال کا جو آرس اور شو کا اسٹیج ہوتا ہے اس کے سجانے پر، اور دلیل کیا؟ شادی بار بار نہیں ہوتی۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ نے مال ہمیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم برباد کریں، اللہ مال کو برباد کرنا ناپسند کرتا ہے، سن لیجئے، اور یہ مال کو برباد کرنا ہے۔ دیکھیے فلسطین کا حال کیا ہے، مسلمان بھوکے مر رہے، کھانے کو نہیں ہے، طرح طرح کے پکوان، قسم کے پکوان، طرح طرح کے ڈشیں، مرغ اور مسلم، اور مسلمان آدھا کھاتا آدھا چھٹ دیتا۔ اتنا ہرس کے مارے انسان اتنا ڈال لیتا،
اتنا ڈال لیتا اور پھر کھائے بغیر اٹھ جاتا. ایسا لگتا ہے جب سے پیدا ہوا کبھی کھایا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کھانے کے لیے پیدا ہوا, یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اور پورا ویسٹ ہو رہا ہے. انسان اگر اپنی 10 روپیہ کا آئس کریم کھائے گا تو اس کا جو ڈھکن رہتا ہے نا وہ بھی چٹ لیتا اپنی کمائی کا. چٹتا کہ نہیں چٹتا؟ بولے بھائی, ہم اور آپ آئس کریم خریدیں گے تو جو ڈھکن میں لگا رہتا وہ بھی چٹ لیتے. شادی میں جاتے, کوئی انسان گھر بیچ کر کے شادی کر رہا ہے, اپنا مال بیچ کر شادی کر رہا ہے, اور اس کے پیسے پر ہم اور آپ جو ہے عیش اور موج کر کے کھاتے بھی ہیں اور نام بھی رکھ کر کے آ جاتے. اب یہ سلسلہ باقی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کی شروعات ہم اسی سے کریں گے اور یہیں سے کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, آمین. اور ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین ہر طرح کے گناہوں سے اللہ محفوظ رکھے, آمین.